السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں۔ اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ گزشتہ 4-5 دن سے ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ، کبھی سیز فائر ہے، کبھی سیز فائر کے نعم البدل میں پھر آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ہے، یعنی گو مگو کی صورتحال ہے، کبھی ہاں کبھی نہ۔ اور یہ ایسی صورتحال ہے جس کا ڈائریکٹلی اثر پاکستان پہ بھی پڑ رہا ہے، اور اس کا اثر خطے کے ممالک میں بھی ہے، پرٹیکولرلی کے ریاستوں پہ بھی ہو رہا ہے۔ پاکستان پہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام آباد گزشتہ ایک ہفتے سے بند ہے، یعنی اس طرح پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ساری بند ہو گئی ہیں، اور ٹریفک کے لیے عذاب میں آ گئے ہیں اسلام آباد کی عوام، اور نہ دفتر جا سکتے ہیں، نہ ایزلی موو کر سکتے ہیں، یعنی ایک قسم سے وہ ایک اسلام آباد کے ماڈرن جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی نہ ان کا نکلنا ہوتا ہے تو پھر کلومیٹرز کے فاصلے تک ٹریفک ہوتی ہے، اور کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، مین روڈ بند ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مارکیٹس بند ہیں، اور مارکیٹس میں پہنچنے تک لوگ نہیں پہنچ سکتے، اور یہاں تک اب صورتحال وہاں ہو گئی ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں کی اشیاء بھی وہاں آنا بند ہو گئی ہیں، نہ سبزیاں آ رہی ہیں، نہ کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں۔ آخر اسلام آباد کو اور پنڈی کے عوام کو، خاص کر کے اسلام آباد کے عوام کو، کس چیز کی سزا دی جا رہی؟ یعنی اگر وہ آئیں گے امریکہ کا وفد یا ایران کا وفد، وہ تو اپنے ٹائم پہ آئیں گے، ان لازمی ہے کم از کم 24 گھنٹے کا نوٹس ہوگا، تو یہ 24 گھنٹے کے نوٹس میں آپ یہ سارا علاقہ کور کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ناکے لگائے گئے ہیں، اس سے بھی کئی ماہرین تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی عوام کی زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ اس طرح مذاکرات نہیں کرائے جاتے، ایک حد ہوتی ہے کسی بھی کام کی۔ پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کی قابل تحسین کوششیں ہیں اس مذاکرات میں، پوری دنیا ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی سزا آپ اپنے عوام کو دیں، خاص کر کے جہاں کا دارالحکومت ہے اسلام آباد کے عوام کو دیں۔ وہ ایک عجیب مقصے میں شکار ہو گئے ہیں، نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں، نہ ان کا نکلنا ہوتا ہے، نہ وہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، یعنی روڈوں کی وہ حالت ہے جو آج جو بڑے بڑے جو پرانے علاقے ہوتے ہیں کراچی کے یا لاہور کے، جو بالکل ٹریفک جو جیم پیکٹ ہوتا ہے شام کے ٹائم پہ، وہ حالت ہو گئی ہے اسلام آباد کے روڈوں کی۔ تو پرائم منسٹر کو از خود اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ میں اپنے عوام کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا جو بھی نقصان ہوگا وہ عوام کو ہی ہو رہا ہے، اسلام آباد کے لوگوں کو ہی ہو رہا ہے، اور نہ چیز وہاں تک وہ کوئی پیٹرول یہاں سے کراچی سے جا سکتا ہے، نہ کوئی چیزیں وہاں پہنچ سکتی ہیں، نہ ان کی مارکیٹیں یا ان کی جو بھی مختلف چیزیں ہیں وہاں ان کو پہنچ سکتی ہیں۔ تو یہ کمی کا شکار ہو جائیں گے، وہ بہت بڑی اس کو پرابلمس ہے۔ ٹریفک ان کا جو ہے بے ہنگم ہوتا جا رہا ہے، اور کسی بھی دارالحکومت، دنیا کے دارالحکومت میں اس طرح کے مذاکرات ایسے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، امریکی پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ آئیں گے، ایران کے پریزیڈنٹ یا اسپیکر صاحب آئیں گے، تو وہ ان کے لیے ریڈ زون کا علاقہ جو ہے مختص کیا جائے گا اس دن، وہ بھی 24 گھنٹے کے لیے صرف، جب تک اس کے مذاکرات آئیں گے۔ ابھی وہ پہنچے ہی نہیں ہیں، ابھی ان کی وائٹ ہاؤس میں اور تہران میں آپس میں ان کی بات چیت ہو رہی ہے، تو ہم نے یہاں سے راستے ہی بند کر دیے، سیکورٹی ناکے لگا دیے، سب کچھ کر دیے۔ تو یہ ایک قسم سے بہت ہی بڑی ایک غلط حرکت ہے ہماری انتظامیہ کی، اور ان کو چاہیے کہ اسلام آباد کو ڈائریکٹ پرائم منسٹر دیکھیں، یا ایک ایسے لوگ دیکھیں، ایک ہی کمیٹی ان کی بنائی جائے تاکہ وہ اسلام آباد کے عوام کے مسائل حل کریں۔ صرف اسلام آباد کا ڈی سی ایک آدمی وہ کیا کر سکتا؟ اور یہ ڈی سی کے لیول کی بات نہیں ہے، یہ ایک دارالحکومت ہے کسی ملک کا، اور اسلام آباد کا ایک نام ہے، تو اگر اس کے عوام اس طرح کے مسائل کا شکار ہوں گے تو پھر کیا بات ہوگی؟ تو اس لیے جب تک انشاءاللہ میری امید ہے کہ یہ مذاکرات ہوں گے اور اسلام آباد میں ہوں گے، اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، جس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف اور عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ رنگ لائیں گی۔ لیکن امریکہ اپنی ضد سے ہٹ نہیں رہا، آبنہ ہرمز میں ناکہ بندی لگا دی ہے، تو ایران نے تو ناکہ بندی اٹھا دی تھی، فوراً انہوں نے لگا دی، تو اس سے کیا ہوا کہ مذاکرات کا جو روشن امکان تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ سب باتیں جب تک سیٹل نہیں ہوں گی، تب تک میری یہ گزارش ہے کہ اسلام آباد کے عوام کے لیے کچھ
آپ لوگ سوچیں، اسلام آباد کے لوگوں کے لیے کچھ سوچیں. وہاں کا لیونگ اسٹینڈرڈ تباہ ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ جب مذاکرات ہوں گے تو اسلام آباد کے لوگ اپنی قربانی دیں گے. وہ ایک دو دن گھر سے نہیں نکلیں گے یا ان روڈوں کو فالو کریں گے جن وہاں اب تو روزمرہ کی زندگی کے جو چیزیں گروسری یا دوسرے چیز لینے کے لیے بھی ان کو لالے پڑ گئے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر سیریسلی سوچا جائے گا.